الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گرامی قدر حضرات، آج کی نماز میں جو آیت کریمہ ہمارے حافظ صاحب نے تلاوت فرمائی سورہ فرقان سے متعلق، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ آیت ہمارے آج کے اس درس کا عنوان ہے. دیکھیں، شریعت اسلام نے ایک بندے پر بہت ساری چیزیں ہیں، بطور عقیدہ ہوں، بطور عبادت ہوں یا بطور اخلاق ہوں، بہت ساری چیزوں کا پابند بنایا ہے. انہی باتوں میں سے ایک بات ایسی ہے جس کے کرنے سے شریعت اسلام نے روکا، وہ ہے بحث و مباحثہ کرنا، فضول کی گفتگو میں اپنا وقت گزارنا اور جھگڑے کو طول دینا، خواہ کا جھگڑا پیدا کرنا اور جھگڑے کو پیدا کرنے کے بعد جھگڑنا. یہ شریعت اسلام میں ایک مذموم عمل ہے. لوگوں کے درمیان جھگڑے کا ماحول پیدا کرنا یا لوگ اپنا مزاج جھگڑالو بنا لیں، جھگڑے کی فضا قائم کرنا، جھگڑے کے درمیان آگے بڑھ کر جھگڑے کو مزید پھیلانا، یہ تمام چیزیں شریعت اسلام نے منع فرمائی ہیں. مذہب اسلام جہاں ہم کو عبادات کی تعلیم دیتا ہے، عبادات کے احکام و مسائل سے باخبر کرتا ہے، وہیں سماج میں جینے رہنے کی بہترین انداز اور طریقہ بھی سکھاتا ہے. اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں. ان کی چال چلن اکڑ کر تکبر اور کبر کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے ملاقات کرتے ہیں یا ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہ سلام کہہ کر نکل جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ ہمارے آج کے اس فضائل اعمال کے درس کا عنوان ہے کہ جب ہم کو کوئی جاہل، کوئی نادان ہم سے الجھنے لگے، جھگڑے کا ماحول بن جائے، جھگڑا شروع ہو جائے، تو ایسے میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ہم کو سلامتی کے ساتھ سلام کہہ کر وہاں سے گزر جانا چاہیے، جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنن نبی داؤد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیب ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا زعیم، میں گارنٹی لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں اس بات کی کہ ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے درمیان ایک گھر کی، جنت کے دامن میں ایک گھر کی میں ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے، جھگڑے کو چھوڑ دے. ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جنت کے دامن میں ایک گھر کی ضمانت لے رہے ہیں. دیکھیں، تعلیم شریعت کی یہ ہے کہ ہم کو جھگڑے سے رکنا ہے، اور اس تعلیم کی فضیلت اللہ کے نبی نے یہ بتائی کہ جو آدمی جھگڑے سے بچے گا اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر ہے، اور اس گھر کی گارنٹی اللہ کے نبی علیہ السلام لے رہے ہیں. اب ہم نے تعلیم سمجھی، اس تعلیم کی فضیلت سنی، اب ضرورت ہے کہ اس فضیلت کو فضیلت سمجھ کر اس پر عمل کریں. جب ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں تو اپنے گھروں میں، اپنے گلی محلوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری مساجد میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کا مزاج جھگڑالو ہے، جو آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنا پسند کرتے ہیں، جھگڑے کو بڑا کرنا، بھائیوں کا آپس کا جھگڑا ہو
یا دو دوستوں کا جھگڑا ہو یا پھر بیٹے اور باپ کا جھگڑا ہو، ہر طرح کے جھگڑے سے ہمارا سماج جھلس رہا ہے۔ اسی جھگڑوں سے بچنے کی شریعت ہم کو تعلیم دیتی ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ فضیلت بھی بتاتی ہے کہ جھگڑالو مزاج تمہارا نہ ہو، تم ایسے انداز کی زندگی گزارو جس میں کسی بھی طرح کا جھگڑا نظر آئے تو وہاں سے آگے بڑھ جاؤ۔ ایسا کریں گے تو فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو ایک گھر کی، جنت کے درمیان ایک گھر کی ضمانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اس فضیلت کو بھی اگر ہم غور کریں گے تب ہم کو اس جھگڑے کے مزاج سے باہر آنے کے لیے مدد ملے گی۔ اب دنیا کے اندر جو ہم گھر بناتے ہیں، میں اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہم جتنی ہماری کمائی ہے، اس کمائی کے بعد جو ہمارا خرچہ ہے، اس خرچے کے بعد جو ہماری بچت ہے، اس بچت کے بعد جو ہم گھر بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہماری کمریں جھک جاتی ہیں۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت میں اتنے آسان ہمارے لیے وسائل رکھے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم جنت میں ایک ایک گھر بآسانی بنا سکتے ہیں۔ اور ایسی جنت کا گھر ایسا گھر ہے جس کی اینٹیں سونے کی ہوتی ہیں، جس کی اینٹیں چاندی کی ہوتی ہیں، جس کی مٹی زعفران کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، صحیح بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لقاب قوس فی الجنتی، یہ تیر اور کمان جو ہم جانتے ہیں، کمان جس کو بو کہتے ہیں، جس میں تیر ہم چلاتے ہیں، یہ جو کمان ہوتی ہے 2-3 اسکوائر فٹ کی یہ جو جگہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر مما تطلع علیہ الشمس وتغرب، یہ چاند اور سورج جتنی زمین پر پھیلتا ہے، جہاں تک سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، یہ جتنی بڑی دنیا ہے، اس دنیا کے اندر جتنی سب سے بہترین چیزیں ہیں، ان تمام بہترین چیزوں سے زیادہ جنت کا ایک قوس، جنت میں ایک قوس برابر جگہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ پوش اور قیمتی اور مہنگے علاقے میں ہم اپنے گھر بنانے کی تلاش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس سے بہتر جگہ ہمارا گھر بنانے کے لیے تیار ہے، اور اس گھر کی گارنٹی اللہ کے نبی علیہ السلام لے رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جھگڑالو مزاج بنایا، تو اس مزاج کو دبا کر زندگی ہم گزاریں گے تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ایک گھر جنت میں بنائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جھگڑے سے محفوظ رکھے، کسی بھی طرح کا جھگڑا ہو اس جھگڑے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں جھگڑے کا سبب بننے سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔